السلام علیکم۔ اسرائیل کا مقصد جنگ کی آڑ میں چھپا راز۔ مشرق وسطیٰ کی سرزمین پر ایک ایسی آگ جل رہی ہے جو برسوں سے بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ غزہ کی گلیوں میں ملبہ معصوم بچوں کی لاشیں اور ماؤں کی سسکیاں پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہیں۔ ہر بار کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ صرف دہشت گردوں کے خلاف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ نشانہ معصوم انسان بن رہے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہ سب صرف جنگ ہے یا اس خون ریزی کے پیچھے کوئی پرانا راز چھپا ہے؟ یہودی عقائد اور چھپا ہوا خواب۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ مسجد الاقصی کے نیچے یا آس پاس وہ جگہ ہے جہاں کبھی ہیکل سلیمانی ٹیمپل آف دا سلیمان کھڑا تھا۔ بائبل میں درج ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ہیکل اللہ کے حکم سے بنایا، لیکن تاریخ میں یہ 2 بار تباہ ہوا۔ اسی لیے آج بھی یہودی تیسرے ہیکل کی تعمیر کے خواب دیکھتے ہیں۔ اسی ہیکل کے قریب موجود ہے دیوار گریا، ویسٹرن وال۔ یہودی عقیدے کے مطابق یہ دیوار پرانے ہیکل کا حصہ ہے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ خدا کی موجودگی کبھی اس دیوار کو نہیں چھوڑے گی، اسی لیے یہودی روز یہاں دعا کرتے ہیں کہ ہیکل دوبارہ تعمیر ہو۔ لیکن خواب یہیں ختم نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک مسجد الاقصی کے آس پاس کہیں نہ کہیں تابوت سکینہ بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ تابوت تھا جس میں الواح موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی تختیاں رکھی گئی تھیں۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے برکت اور غیبی مدد کا نشان تھا۔ یہودی مانتے ہیں کہ اگر یہ تابوت انہیں دوبارہ مل جائے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ تیسرا ہیکل تب تک نہیں بن سکتا جب ان کے پاس سرخ گائے نہ ہو، ان کے عقائد کے حساب سے، جس کے ذریعے وہ طہارت حاصل کر کے ہیکل کی بنیاد رکھ سکیں گے۔ یہودیوں کے لیے سرخ گائے کا ہونا آخری زمانے کی ایک نشانی ہے، یعنی جب وہ مل جائے تو سمجھو کہ تیسرا ہیکل بننے والا ہے اور ان کے لیے مسیحا کا وقت قریب ہے۔ سرخ گائے اور یہودیوں کا عقیدہ۔ یہودیوں کا آج بھی عقیدہ ہے کہ جب تک ان کے پاس ایک ایسی اصل اور مکمل طور پر داغ سے پاک سرخ گائے نہ آ جائے تب تک وہ اپنا تیسرا ہیکل، تھرڈ ٹیمپل نہیں بنا سکتے۔ ان کا ماننا ہے کہ سرخ گائے کے بغیر ان کا عقیدہ ادھورا ہے، اسی لیے وہ ہر دور میں اس گائے کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہودیوں کا تیسرا ہیکل اور سرخ گائے کا عقیدہ۔ یہودیوں کا تھرڈ ٹیمپل سب سے بڑا خواب ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جیسے ہی ان کے ہیکل کی بنیاد رکھی جائے گی، ان کا مسیحا آئے گا اور وہ دوبارہ دنیا پر حکومت کرے گا۔ اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ سرخ گائے، ریڈ ہائفر کا ظہور ان کے لیے آخری زمانے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یاد رہے کہ ان کے عقائد کے حساب سے لال گائے کا ہونا جو ان کو پاک کرے گا طہارت میں، اس کے بعد ہی ہیکل کی بنیاد رکھی جا سکے گی۔ پردے کے پیچھے ایک اور کھیل جو چل رہا ہے دنیا میں، لیکن یہ صرف ایک قوم کا خواب نہیں۔ پردے کے پیچھے خفیہ نظام بھی ہے جسے آج کل لوگ الومینیٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ سنا ہے کہ یہ وہ طاقتیں ہیں جو دنیا کی سیاست، معیشت، میڈیا اور یہاں تک کہ تفریح کو بھی قابو کرتی ہیں۔ ان کا مقصد ہے ایک ایسا عالمی نظام جہاں ایک ہی حکومت ہو، ایک ہی کرنسی ہو اور سب انہی کے تابع ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ الومینیٹی اور یہودی ایلیٹ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، کیونکہ دونوں کا ہدف ایک ہی ہے۔ دونوں اپنی حکومت دنیا پہ راج کرنا چاہتے ہیں، اپنے حساب سے دنیا کو چلانا چاہتے ہیں۔ دونوں کا مقصد تیسرا ہیکل تعمیر کرنا، تابوت سکینہ کو ڈھونڈ نکالنا اور اس زمین کو دجال کے استقبال کے لیے تیار کرنا۔ دجال ایک شخص ہوگا، انسان، لیکن انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ اور دھوکہ۔ اس کا مقصد صرف ایک ہوگا، لوگوں کو اللہ سے دور کرنا اور اپنے آپ کو خدا منوانا۔ وہ یہودیوں کے لیے مسیحا بن کر آئے گا، ان کی کتابوں اور کچھ عقائد کے حساب سے۔ کچھ عیسائی اسے مسیح موعود سمجھیں گے، کچھ عیسائی، سب نہیں، اور دنیا کے لوگ اسے نجات دہندہ یعنی سویرین مانیں گے۔ لیکن حقیقت میں وہ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہوگا، ہر مذہب کے لیے۔ اور صرف وہی لوگ بچ سکیں گے جو اپنے رب پر ایمان رکھیں گے، اللہ کے قریب رہیں گے اور اپنے نبی کی احادیث پر عمل کریں گے۔ یہودی کتابوں میں بھی موشیج یعنی ایک نجات دہندہ کا ذکر ہے۔ ان کے نزدیک وہ ان کا مسیحا ہوگا، مگر مسلمانوں کے نزدیک یہی دجال ہوگا، سب سے بڑا فتنہ جو فریب و جادو سے دنیا پر قبضہ کرے گا۔ آج کی موجودہ حقیقت۔
اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے اسرائیل بار بار مسجد اقصی کے نیچے آس پاس کہیں نہ کہیں کھدائی کرتا رہتا ہے۔ فلسطینی بار بار احتجاج کرتے ہیں اور ان کا اصل مقصد آثار قدیمہ نہیں بلکہ ہیکل کی تلاش ہے، اور اسی مقصد کی آڑ میں آج بھی غزہ جل رہا ہے، بستیاں مٹ رہی ہیں، معصوم خون بہایا جا رہا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق دجال کے فتنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، پھر دجال آئے گا، اور اسی کے عروج کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ دجال کو کچھ احادیث اور کچھ کتابوں کی روشنی میں مختلف مذاہب کی باب لط پر ختم کریں گے۔ باب لط فلسطین کے ایک مقام کا نام ہے، اور زمین پر عدل قائم کریں گے، اسلام کا پرچم بلند ہوگا اور حق غالب آ جائے گا۔ یہ بات احادیث میں آئی ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال سے جنگ کریں گے اور اسے باب لط فلسطین کا علاقے میں ختم کیا جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دجال کے فتنے کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، اور پھر زمین پر امن اور عدل قائم ہوگا۔ اس سے ایک بات صاف ثابت ہوتی ہے، طاقت، جنگ اور خون ریزی سے دنیا پر حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ اصل بادشاہت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ دلچسپ معلومات اگر آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ہمارے چینل ہارٹ ٹچنگ اسٹوری بائی کوکو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ میری اسٹوری کہاں سے دیکھ رہے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تب تک کے لیے کوکو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔